Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, in our previous lectures, we discussed ideology of Pakistan and Allama Iqbal. In today's lecture, we will discuss ideology of Pakistan, the ideology of Pakistan and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, on different occasions in his speeches, has explained the clear position of the ideology of Pakistan. In many speeches, one of his speech in 23rd March 1940 speech before the historic session of the Muslim League, he very effectively and convincingly presented his two-nation theory. What he said? He said that Islam and Hinduism are not only two religions, but in reality are two distinct social systems. Therefore, the desire that Hindus and Muslims will form a single nation shall be merely a fanciful dream. I say this in unambiguous words that they belong to two different civilizations, and the basis of both these civilizations on such concepts and realities which are conflicting and contradictory. So Quaid-e-Azam emphasized that the Muslims were not a minority in South Asia, but were a separate nation and wanted a separate homeland for them. Again, in 1943, addressing in Muslim League meeting in Karachi, while stressing upon the need of the referring to the Holy Quran, he clarified that what he said, what is the relationship by which all Muslims become one body? What is the bedrock on which stands the building of structure of its millat? What is the anchor through which the boat of this ummah has been saved and sheltered? The relationship, that bedrock and the anchor, is the book of Allah. The relationship, the bedrock and the anchor is the book of Allah. I mean, that is Quran Majid. I'm sure as we marched forward, we shall grow more united. While explaining the objective of establishment of Pakistan in his speech at Islamia College, Peshawar on 13th March 1946, what he said? He said that we have not made the demand for Pakistan for a piece of land, but we wanted to have such laboratory where we could test the principles of Islam. So in his many speeches, when you will go through the book, you will find his many speeches. He clarified that Hindus and Muslims are two different. Their culture is different, their civilization, their religion is different. So we will also explain the two-nation theory in the next lecture. So let me explain about Quaid-e-Azam in Urdu. Let me explain. इब्तदाई तालीम जो है वो गोमल दास प्राइमरी स्कूल मुंबई से हासिल की उन्होंने. मैट्रिक का इम्तिहान मिशन हाई स्कूल कराची से किया. उसके बाद 1892 में जो है वो हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए थे, और 1894 में उन्होंने कानून का इम्तिहान पास किया था जो है. उसके बाद 1896 में बैरिस्टर जो बने. उसके बाद 96 में ही वो वापस आ गए कराची, वकालत की प्रैक्टिस की. फिर उसके बाद वो मुंबई चले गए. वहाँ उसी साल कांग्रेस में शामिल हो गए. मुसलमानों की सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी रुकन बने रहे. यानी दोनों जमातों में, मुस्लिम लीग में भी
اور کانگریس میں بھی ایٹ اے ٹائم دونوں کے رکن ممبر جو بنے رہے, اسی طرح دونوں سیاسی جماعتوں کے ممبر بھی رہے نا. اسی دوران سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا منشور واضح کر دیا تھا جس سے ہندوستان کے حالات میں تبدیلیاں رونما ہوئی تھی. دونوں جماعتوں نے محسوس کیا کہ انگریزوں پر قابو پانے کے لیے دونوں جماعتوں میں اتحاد ضروری ہے, کیونکہ انگریز ظاہر ہے انگریز جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پہ جو ہے وہ تھا ان کا کہ بھئی دونوں کو ڈیوائڈ کر کے رکھو تو ان پہ رول کرو, دونوں کو لڑواتے رہو آپس میں اور جو ہے وہ ان پہ رول کرتے رہو. لیکن پھر جب یہ انہوں نے دیکھا کہ پھر دونوں نے یہی جماعتوں نے اتحاد ضروری سمجھا, انہوں نے یہی سمجھا کہ انگریز دونوں بڑی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے ذریعے ملک میں نفرت پھیلائے گا اور خود حکمرانی کرے گا. یہ تو بات ہے. 1911 میں قائد اعظم محمد علی جناح الہ آباد کانفرنس میں شرکت کی. 1912 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کلکتہ میں شرکت کی. پھر 1916 میں دونوں سیاسی جماعتوں نے لکھنؤ میں اپنے اپنے اجلاس منعقد کیے, جس کے نتیجے میں لکھنؤ پیکٹ بھی وجود میں آیا, معاہدہ لکھنؤ جسے کہتے ہیں. اس بامقصد اتحاد کی کامیابی پر قائد اعظم محمد علی جناح کو متفقہ طور پر امن کا سفیر کا خطاب دیا گیا. ان دو یعنی انہوں نے امن جو ہے وہ اس طرح دونوں جماعتوں میں امن ہوا. اب دو قومی نظریہ جو سر سید احمد خان نے دیا تھا عملی شکل میں نظر آنے لگا. 1920 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے واحد لیڈر بن گئے اور کانگریس سے علیحدہ ہو گئے. 1927 میں مسلم لیگ کے کلکتہ اجلاس میں قائد اعظم نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا. 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ پیش کی. نہرو رپورٹ کی روشنی میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیے جانے کا منصوبہ بنایا, جو کہ بالکل نامنظور تھا, جو کہ بالکل ہی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا. دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کو غلام بنانے کی ایک اسکیم جاری کی گئی تھی نہرو رپورٹ میں. ہندوؤں نے مزید واضح کیا کہ اس رپورٹ میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی بھی گنجائش نہیں ہوگی. پھر کیا ہوا اس کے 1928 میں نہرو رپورٹ کے بعد کیا ہوا, 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اور محمد علی جوہر صاحب نے مل کر جو ہے وہ 14 پوائنٹس جو ہے وہ پیش کیے تھے, جس سے مسلمان اور ہندوؤں کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تھے. 1930 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو لندن میں ہوئی تھی, محمد علی جناح نے مسلمانوں کی جانب سے شرکت اور مسلمانوں کا موقف واضح کیا. قائد اعظم نے 4 سال لندن میں قیام کیا. 1936 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کے ممبئی کے اجلاس میں شرکت کی. 1937 میں مسلم لیگ کو قائد اعظم نے الیکشن میں حصہ لینے کا مشورہ دیا اور اسی سال مسلم لیگ کے لکھنؤ اجلاس میں شریک ہوا اور مسلمانوں کو الگ وطن کے لیے فکر دیا اور مسلم لیگ کو کانگریس سے دور رکھا, جس میں آپ کامیاب رہے. اس کے بعد کیا ہوا, 5 نومبر 1939 کو سکندر حیات اور مولوی فضل الحق سے سمجھوتا طے پایا. اسی سال کانگریسی وزارتوں کے خاتمے پر آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے لیے حتمی شکل دے دی. پھر 22 مارچ 1940 میں شملہ کانفرنس میں حصہ لیا اور زبردست کامیابی حاصل ہوئی. پھر دسمبر 1946 کو قائد اعظم لندن چلے گئے. اپریل 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مذاکرات کیے. 3 جون 1947 کو تقسیم ہندوستان کا اعلان ہوا. 7 اگست 1947 کو بطور گورنر جنرل پاکستان آئے. 9 اگست 1947 کو پاکستان دستور ساز اسمبلی کا افتتاح ہوا. 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان اور اختیارات کی باقاعدہ منتقلی عمل میں آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 25 دسمبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری سالگرہ منائی گئی. تو یہ تو ایک 3-4 منٹ میں میں نے چھوٹا سا ان کی زندگی کے اوپر میں نے بالکل بریف سی جو ہے وہ میں نے آپ کو ایک تھیوری دی ہے. لیکن آپ جب when you will go through the book you will find very detail, so you can also use multiple sources and the books. Similarly, expressing his views during the course of speech delivered at Muslim University, Aligarh on March 6, 1940, what he said, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah said, I was told that I was guilty of this service to Islam because Islam believes in democracy. So far as I have understood Islam, it does not advocate a democracy which would allow the majority of non-Muslims
to decide the fate of Muslims. We cannot accept a system of government in which the Muslims merely by a numerical majority would ruled and dominate us. So again, let me clear this. We cannot accept a system of government in which the non-Muslim merely by a numerical majority would rule and dominate us. यानी non-Muslim, ठीक है. उसके बाद फिर क्या हुआ? Again, the Jinnah's life mission was to explain the people to the British government and to the Indian Congress leaders the concept of two-nation theory, keeping in view two-nation theory at Ahmedabad on 28th December 1940. Qaid-e-Azam declared, what did he say? He declared India should be partitioned so that Hindus and Muslims may live as friends and good neighbors and develop according to their own genius. Again on 19th March 1944, while addressing the Punjab Muslim Students Federation at Lahore, what did he say? Qaid-e-Azam rejected the communist ideology and said, कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने रिजेक्ट किया वहां पर. फिर उन्होंने वहां पर क्या कहा? I warn the communist party to keep their hands off the Muslims. दोबारा पढ़ रहा हूँ, दोबारा इसको मैं बता रहा हूँ. I warn the communist party to keep their hands off the Muslims. Islam is their guide and complete code for their life. They do not want any isms. यहाँ पर कम्युनिज्म से जो है isms, कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कम्युनिज्म, तो उन्होंने क्या कहा? They do not want any isms. On again on June 18, 1945, Qaid-e-Azam told Muslim students in Peshawar that they must help to organize the nation so that it might achieve the independence and be able to live according to Islamic ideals and principles. He said what he said in Peshawar. He said Pakistan not only means freedom and independence, but the Muslims' ideology, which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope others will share with us. The demand for separate state for Muslim was based on the two-nation theory, which was put forward by Dr. Allama Muhammad Iqbal and later elaborated into political and legal terminology by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Just I have already described in the previous lecture that the father of ideology, who considered as the father of ideology, Allama Iqbal. I also described in the previous lecture. मुफक्कर पाकिस्तान, शायर मशरिक, उन्होंने एक फिक्र दिया था, जो है वो एक फिक्र दिया था उस बर्रे सगीर के जो मुसलमान थे, सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने फिक्र की एक रूह फूंक दी थी. उन्होंने लहू को गरमाया था, उन लोगों के लहू को गरमाया था. लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको एक लीगल और एक पॉलिटिकल जो है वो फेस दिया था. यही बात मैं कह रहा हूँ. He elaborated into political and legal terminology by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah as a counter argument against the viewpoint of Indian National Congress, which believed that all Indians, irrespective of their religion, race, language, and caste, constituted a single political nationality. Qaid's attention was focused on the destiny of Indian Muslims, and under his capable leadership,
the nation marched to its destiny of sovereign status and won the battle for Pakistan. So there is much more to describe, but I have just discussed a very uh, brief history of, and ideology and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, ideology of Pakistan. And inshallah, in the next lecture, we will try to explain more in detail, as well as the Sir Syed Ahmad Khan and the ideology of Pakistan and two nation theory. So inshallah, meet you in the next lecture. If you have any question, you may ask in the group, and if you have any confusion, you may put forward your question. Thank you.